شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ڈیوٹی ٹائم میں اپنے مریضوں کا معائنہ کر رہی تھی جب موبائل پر امی کی کال آئی۔ امی کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر ایک لمحے کو میرے دل کی دھڑکن بڑھے۔ لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں سمجھ گئی کہ میں اپنی ماں سے جو فرمائش کر کے آئی تھی اس کے بارے میں آج امی مجھے اپنا فیصلہ سنانے والی تھی۔ میں اچھی خاصی بوکھلا گئی۔ اگر ان کا فیصلہ میرے حق میں نہ ہوا تو؟ بیل متواتر بج رہی تھی جس کی وجہ سے میرے مریض پریشانی کا شکار ہو رہے تھے۔ میں نے امی کی کال اٹینڈ کی اور سلام دعا کے بعد کہا، امی ابھی میں مریضوں کو دیکھ رہی ہوں، آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتے ہوں۔ میری بات پر امی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی فارغ ہونا فوراً مجھے کال کرنا۔ یہ کہہ کر امی نے کال بند کی۔ کال تو بند ہو چکی تھی مگر میرا سارا سکون غارت ہو گیا اور مریضوں سے میری توجہ بھٹک رہی تھی۔ میں نے غائب دماغی سے سب مریضوں کا جیسے تیسے معائنہ کر کے انہیں فارغ کیا اور بریک لے کر کیفیٹیریا میں چلی گئی۔ میرا ذہن منتشر ہو رہا تھا، دل بس ایک ہی التجا کر رہا تھا کہ میری ماں میری خواہش مان لے اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دے جس سے میرے دل کا معاملہ جڑا تھا۔ میرے دل و دماغ پر ڈاکٹر شاہرام پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ شاہرام میرا سینئر ڈاکٹر تھا۔ ہاؤس جاب کے لیے جب اس ہسپتال میں آئی تو جس ڈاکٹر کے انڈر ہمارا گروپ کام کر رہا تھا وہ ڈاکٹر شاہرام تھا۔ پہلی ملاقات میں شاہرام میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے بہت مشکل سے اس پر سے اپنی توجہ ہٹائی مگر جب ڈاکٹر شاہرام بھی میری طرف متوجہ ہوئے تو ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے پسندیدگی نظر آنے لگے۔ تو میں نے بھی اپنے دل کی حالت ڈاکٹر شاہرام پر عیاں کر دی۔ اپنے لیے میری پسندیدگی جان کر ڈاکٹر شاہرام بہت خوش ہوئے تھے۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنے بارے میں سب بتایا اور شادی کا عندیہ دیا۔ ڈاکٹر شاہرام کی پرسنالٹی اور وقار ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا ان پر فدا ہو جاتا، مگر پھر بھی میں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا اور کچھ وقت ڈاکٹر شاہرام کو سمجھنے اور جاننے میں لگایا اور پھر ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے اپنی امی کو ڈاکٹر شاہرام کے بارے میں بتایا تھا۔ امی کو جب معلوم ہوا کہ میں اپنے سینئر ڈاکٹر میں دلچسپی رکھتی ہوں تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ میری امی میرے لیے بہت زیادہ حساس تھی۔ انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی اور ہر قدم پھونک پھونک کر چلنا سکھایا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنی زندگی بہت احتیاط سے گزاروں۔ انہوں نے بھی مجھ پر کڑی نگرانی رکھی تھی۔ وہ موجودہ دور اور حالات سے بہت ڈرتی تھی۔ میں نے بالکل ویسی زندگی گزاری جیسی میری ماں چاہتے تھے۔ میں نے کبھی اپنی ماں کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ایک ماں کے حوالے سے ان کا وہم میں بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ بیٹیوں کی ماں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں اور میری امی تو کچھ زیادہ ہی وہم کرنے والی خاتون تھی، لہٰذا میں کبھی بھی اپنی راہ سے نہیں بھٹکی، صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر فوکس رکھا۔ میری امی کو ڈاکٹرز بہت پسند ہے۔ وہ خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں مگر کسی وجہ سے MBBS نہیں کر سکے، تو اب اپنا شوق میرے ذریعے پورا کر رہی تھی۔ مجھے بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے اپنی ماں کے شوق کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات محنت کی۔ میری ماں کی دعائیں اور میری محنت رنگ لائے اور میڈیکل کی فیلڈ میں میرا ایڈمیشن ہوا تو میری ماں بہت خوش ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، ورنہ میری ماں ساری زندگی سنجیدہ رہی
مجھے ہاسٹل بھیجتے ہوئے بھی میری امی بار بار مجھے ہدایت کرتی رہی کہ میں اپنی راہ سے نہ بھٹکوں، نامحرم لڑکوں سے دوستی نہ کروں، اور جتنا ہو سکے مردوں سے الجھنے کی بجائے ان سے دور رہوں۔ میں ان کے اتنے وہم سے چڑھتی تھی، مگر کبھی کہا نہیں۔ جانتی تھی وہ ماں ہے، میرا بھلا ہی چاہتی ہیں، مگر ڈاکٹر شاہرام سے مل کر میں اپنی ماں سے کیا ہر وعدہ بھولنے لگے۔ دل کے کواڑ سختی سے بند تھے، مگر ڈاکٹر شاہرام نے میرے دل پر دستک دے ڈالے، اور ہزار احتیاط کے باوجود بھی میں اپنا دل ان پر ہار بیٹھے۔ وہ عام مردوں کی طرح تھے بھی نہیں جو ہر عورت کے ساتھ فری ہو جاتے۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔ عورتوں کو ہمیشہ عزت اور احترام دیتے۔ جب کسی لڑکی سے مخاطب ہوتے تو اپنی نگاہیں نیچے رکھتے تھے۔ میری طرح ان کے دل پر بھی دستک دینے والی میں پہلی لڑکی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے سیدھا مجھے اپنی پسند کا بتایا اور مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے کوئی چھچھوری حرکت نہیں کی، نہ فلمی ڈائیلاگز بولے، بلکہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد بہت کم ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ تبھی ان کی طرف سے مکمل تسلی کر لینے کے بعد جب چھٹی پر میں گھر گئی تو میں نے امی کو سب کچھ بتایا۔ ویسے بھی اپنی امی سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ شاہرام کی پہلی ملاقات سے لے کر گزرے دنوں کی ایک ایک بات بتائی۔ میں جانتی تھی میری امی ناراض ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ امی مجھ سے ناراض ہو چکی تھی کہ ان کے ہزار روکنے کے باوجود بھی میں نے لڑکے کی طرف قدم بڑھایا، مگر میں انہیں منانے کی ترکیب پہلے سے سوچ چکی تھی، اور اسی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے میں نے امی سے کہا، امی جانتی ہوں آپ کو برا لگا ہے، مگر ایک بار آپ میری بات دھیان سے تو سن لیں۔ ڈاکٹر شاہرام نہیں تو کسی سے بھی آپ میری شادی ضرور کریں گی، اور میرے لیے بہترین رشتوں کی تلاش بھی کریں گے، اور ان کی چھان بین بھی۔ تو بس میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر شاہرام کو بھی اسی لسٹ میں شامل کر لیں۔ جو کچھ میں ڈاکٹر شاہرام کے بارے میں جانتی تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان کا رکھ رکھاؤ، انداز و اطوار سب بتا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ آپ ایک بار اس رشتے پر غور کر لیں، پھر بھی آپ کا دل نہیں مانا تو آپ مجھے بتا دینا، میں ڈاکٹر شاہرام سے پیچھے ہٹ جاؤں گی، اور آپ سے کبھی بھی اس رشتے کے لیے ضد نہیں کروں گی، اور جہاں آپ چاہیں گی وہیں شادی کروں گی۔ میری طرف سے آپ بے فکر رہیں۔ بس ایک آپشن کی طرح ڈاکٹر شاہرام کا آپشن آپ کے سامنے رکھا، باقی جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں اس پر دل سے راضی ہوں۔ میری بات پر امی خاصی حد تک مطمئن ہوئی، اور ان کی مجھ سے ناراضی ختم ہو گئی تھی۔ میں ان سے تو یہ سب کہہ آئی تھی، مگر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اگر آج بھی انہوں نے ڈاکٹر شاہرام کے لیے انکار کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر حقیقت یہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر شاہرام کی محبت میرے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکے تھے۔ ان کے بغیر رہنے کا تو تصور بھی محال تھا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر چائے پینے کے بعد میں نے تھوڑی دیر اپنے دماغ کو پرسکون کیا، دل ہی دل میں اللہ کی مدد مانگی اور امی کو کال ملائے۔ ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو اپنا حامی و ناصر بنانے کے بعد میں بہت مطمئن ہو جاتی تھی، مگر آج پھر بھی میرے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ امی جیسے میری کال کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پہلی بیل پر انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ میری خیر خیریت پوچھنے کے بعد کہنے لگی، ہو سکے تو اس ہفتے گھر آ جانا، میں تمہارا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں فون رکھتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور کھانا وقت پر کھانا، اور ہاں
کسی بھی وہم کو دل میں لانے کی ضرورت نہیں. اپنی ماں کی پسند اور فیصلے پر بھروسہ رکھنا. تمہیں مایوسی نہیں ہوگی. اپنی بات سنانے کے بعد مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر آخر میں امی نے بہت مان اور اپنائیت سے اپنی بات کہی اور کال اینڈ کر دے، جبکہ میں سانس لینا بھول چکی تھے. امی نے مجھے رشتے کے متعلق نہیں بتایا. میں بے تحاشا پریشان ہوئی. 2 دن بعد ہفتہ تھا اور وہ 2 دن میں نے بہت بے چینی اور پریشانی میں گزارے. میں نے کوشش کی میرا سامنا ڈاکٹر شاہرام سے نہ ہو. میں اپنے دل و دماغ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر رہے تھے. جو بھی ہو مجھے اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا تھا. 2 دن بعد میں نے گھر جانے کی تیاری کی. میرے قدم بے جان اور بوجھل ہو رہے تھے. راستہ اتنا لمبا لگ رہا تھا جیسے میں نے صدیوں کا فاصلہ طے کر لیا ہو. دل انجانے خدشے سے دھڑک رہا تھا. گھر پہنچتے ہی میں تھکاوٹ کا بہانہ کر کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی. میری امی بھی جلدی میں تھی. وہ کہیں جا رہی تھی اس لیے مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دی اور جلدی آ جاؤں گی کہہ کر کمرے سے چلی گئی. تو میں نے سکھ کا سانس لیا. ٹھنڈے پانی سے دل بھر کر نہائی، اپنا دماغ پرسکون کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی. امی کے واپس آنے تک میں اپنی کیفیات پر قابو پا چکے تھے. میرے جاگنے پر امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. پیار سے میرا ماتھا چوما اور بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی، سچ میں تم میرے کیے گئے فیصلے پر سر جھکا دو گے اور مجھے مایوس نہیں کرو گے؟ میرا مان رکھو گے نا؟ امی کے سوال پر ایک لمحے کو میرا دل رکا، مگر پھر جی کڑا کر کے میں نے یہ کہہ دیا، جی امی، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر. میں آپ کے فیصلے کی خاطر اپنی پسند سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. میری بات پر امی نے مسکرا کر مجھے گلے سے لگایا اور بولی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا مان توڑوں گی؟ مجھے شاہرام کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تم اس کو کہو اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے. اگر ان کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک رہے تو میں تمہارا رشتہ شاہرام کے ساتھ کر دوں گی. امی کی بات سن کر میرا منہ کھل گیا. میں ان سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی. مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ شاہرام کے رشتے کو صاف انکار کر دیں گی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. میں خوشی سے چیختے ہوئے امی کے گلے لگ گئی. میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس ذات نے مجھے کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا. میں نے خوشی خوشی شاہرام کو بتایا کہ امی کو ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ چاہتی ہیں تم اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجو. میری بات پر شاہرام بھی بہت خوش ہوئے تھے. یقیناً وہ بھی میری طرح پریشان تھے. میں انہیں بتا چکی تھی کہ میری ماں جو فیصلہ کرے گی میں اسے قبول کروں گی. میں بہت خوش تھی. نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے کیسی قیامت خیز گھڑی لائے گا. شاہرام کا اپنے والد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. وہ باپ بیٹا ہمارے گھر آنے والے تھے. میں نے اور امی نے ان کے استقبال کی بہت اچھی تیاری کی. امی نے ان کے لیے بہت بہترین کھانے تیار کیے. وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی کمی رہ جائے. یوں تو ہمارا گھرانہ بھی خوشحال تھا، مگر ڈاکٹر شاہرام کا باپ کامیاب بزنس مین تھا. وہ پیسے اور رتبے کے لحاظ سے ہم لوگوں سے کہیں زیادہ اونچے تھے. اسی لیے امی گھبراہٹ کا شکار تھی، جبکہ میں مطمئن تھی، کیونکہ شاہرام نے بتایا تھا ان کے والد نے پہلی فرصت میں ان کی پسند کی لڑکی کو قبول کر لیا تھا. انہیں اپنے سے کم گھرانے میں رشتہ لانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ تو بس اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانا چاہتے تھے. میں بہت بے چینی سے ڈاکٹر شاہرام اور
ان کے والد کا انتظار کر رہی تھی. پھر جب وہ لوگ پہنچے تو میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور امی کو بلانے گئے. مہمانوں کی آمد کا سن کر وہ اپنا حلیہ درست کرنے گئے. شاہرام کے والد مجھے بہت محبت سے ملے تھے. ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے پسندیدگی صاف نظر آ رہی تھی. اب تک سب ٹھیک تھا. میں شرماتے ہوئے اپنے اندرونی جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. تبھی میری امی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں اور مہمانوں پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک زرد پڑ گیا. وہ پتھر کی ہو گئے. کچھ ایسا ہی حال ڈاکٹر شاہرام کے والد کا بھی تھا. میں نے پریشان ہو کر امی کو پکارا تو وہ جیسے ہوش میں آئی. ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ تھاما اور انتہائی سرد لہجے میں ڈاکٹر شاہرام سے کہا, ابھی اور اسی وقت اپنے باپ کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ. مجھے تم پسند نہیں آئے. میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں کسی صورت نہیں دوں گی. اور یاد رکھنا, دوبارہ میرے گھر پہ قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری طرف سے صاف انکار ہے. یہ کہہ کر امی مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور گھر کی ملازمہ سے کہا کہ مہمانوں کو باہر کا راستہ دکھا کر گیٹ اچھی طرح بند کر دو. میں اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ گئی تھی. شاہرام کا بھی وہی حال تھا. وہ امی کو روکنا چاہتا تھا مگر امی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی. ان کے چہرے کی کیفیت اس وقت بہت عجیب ہو رہی تھی. میں نہیں جانتی شاہرام اور اس کے والد کتنی دیر وہاں رکے تھے.